ناظرین، جیسے کہ بھارت کی طرف سے جو بارڈر کنٹرول ہے اس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور جو کل سے گولہ باری اور فائرنگ کی جا رہی ہے، یہاں کے ہمارے پاس اب میرپور DHQ میں سمانی کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اپنے زخمی لے کے آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو بارڈر لائن کی کل سے خلاف ورزیاں جا رہی ہیں، کرامت اللہ نامی شخص ہے جس کو فائر لگا ہے، سیکٹر سمانی کا رہنے والا وہ، اور ہم ان لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کو کیا وہاں مشکلات پیش آئی ہیں، اور 60 سال عمر بتائی جاتی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے بھی ان کو شہر لگا تھا۔ کفیل حسین۔ کفیل صاحب، یہ کیسے حادثہ پیش ہے، کیا ہوا؟ کیا سر کل صبح 1 بجے سے فائرنگ شدید جاری ہوتی تھی تو 3 بجے مجھے شیل لگا، تقریباً 3-1 بجے۔ انڈیا کی طرف سے جو بارڈر لائن کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں؟ ہاں، انڈیا کی طرف سے شیل مجھے لگا۔ تو کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ڈل کھمبا۔ ڈل کھمبا، سیکٹر سمانی؟ سیکٹر سمانی جی۔ کس جگہ پہ آپ کو شیل کے فائر لگے؟ میری ایک ٹانگ پہ، بازو پہ اور پیٹھ کے پیچھے۔ تو ابھی بھی وہاں پر جو خلاف ورزیاں ہیں وہ جاری ہیں فائرنگ؟ جی بالکل جاری ہے۔ تو آپ کب یہاں پر ایڈمٹ ہوئے تھے؟ میں ادھر رات کو ہوا ہوں۔ رات کو؟ جی۔ تو جو آپ کے ساتھ کوئی دوست یار کے گھر والے، ان کو بھی فائر لگے ہیں؟ اس بات نہیں، ایک اور چھوٹا بچہ اس کو لگے، باقی باقی وہ زخمی ہے؟ وہ بھی زخمی ہے۔ وہ اس وقت سمانی میں ہے؟ جی سمانی میں ہے۔ بچت ہو گئی؟ جی بچت ہوگی۔ جی، عریب پور عبداللہ جو سیکٹر سمانی کا علاقہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زخمی کے ساتھ آئے ہیں، جو زخمی کے جو رشتہ دار ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں میرپور DHQ پہنچے ہیں، کیسے واقعہ پیش آیا، اور جو عبداللہ یہ کرامت اللہ نامی شخص تھا یہ کیا کر رہا تھا، کیسے یہ واقعہ پیش آیا بھائی؟ جناب اس طرح کہ وہ اپنے گھروں نکل کے نا تو اپنے مال مویشی نہ جا رہے سی، دکانوں کے سامنے جا رہے سی، تو پارو فائر کو سامنے ہے جگہ انہیں باقاعدہ ہٹ کی ہے، ہٹ کی اتنے 10-12 بندے اور بھی کھڑے سن، تو یہ جا رہے سی، اس نے پہلے بھی 2 مہینے پہلے سی شل لگے جڑا یہ بندہ زخمی ہے، اس باں اس طرح رکھی سی، پارو یعنی سیدھا ہی فائر انہیں ڈیڈ کیا، اس طرح لگا پیٹ نے دوسرے پاس ہے، گولی اندر ہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ساڑھے ویسے مین پرابلم کیڑی ہے کہ جیڑی ساڑا اتنے ایک بارڈر نے کول ساڑھے سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے، اساں ایمبولینس کا سسٹم ساڑا اپنا ایک اپنے ادارے نے تحت ہے، اپنے مدد سے پہنچ رہے ہیں، روڈ ساڑی 2 کلومیٹر جیڑی ہے اس نے اساں بندہ پیادل بھی نہیں ٹر سکنا، اس مصیبت نال باقی فائرنگ 2 دن لگاتار ہو رہی ہے، ساڑے بچے بندے بڈھے سارے اندر معصور باہر کھانے سے بھی نہ نکل سکیں، یہ صورت حال ہے ساڑی اس وقت دیتا ہے۔ کیا چاہتے ہیں، کیا خاص انتظامات کیا ہونے چاہیے وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں متبادل کوئی جگہ دی جائے جہاں ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ تو کیسے جگہ کیا کتنے سر 2 مہینے پہلے ہوئی، 2 مہینے اندر تھوڑی رہی ہے، پھر کل نہیں زیادہ ہو رہی ہے، کل نے لوگ بہت زخمی ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے؟ بچے بھی 2 بندے شہید ہیں اور 9 بندے زخمی ہو چکے ہیں، کل 2 شہید ہیں۔ تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا جو بھی جو یہاں پر آپ نے جو کرامت اللہ نامی شخص کو لیا ڈاکٹر جو کچھ بھی ہے اب کنٹرول لائن کے اوپر رہتے ہیں، ہر روز فائر ہوتا ہے مگر سیف رہتے ہیں 24 گھنٹے اندروں کے اندر، بچوں کو بھی خود بھی۔ ابھی کل سکول کھلنے والے ہیں، وہ بھی بچے نہیں بھیج سکتے، ان کی پڑھائی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس گورنمنٹ نے ابھی تک دیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایمبولینس لی ہے، وہ ایٹ اے ٹائم ادھر رہتی ہے، اسی لیے کہ جس وقت ہنگامی حالات میں کوئی نیم سیم ہو تو سروس ہمارے پاس اپنی ہو۔ تو میرے پاس فاروق قادر صاحب نے کہا کہ وہاں ہی خیمے بنائیں، وہاں ہی وہ اپنے بختر جو بنائے کیمپ بنائے، تو وہاں کیا گولا پڑتا ہے، میں فاروق قادر کو وہاں لیٹاتا ہوں، چرپائی رکھتا ہوں نا، وہاں لیٹے۔ فاروق قادر صاحب نے کب بولا تھا یہ کیمپ بنا لیں، وہاں گھر نہیں چھوڑیں؟ تقریباً 1 ماہ پہلے ہم نے آپ اس کو ریکویسٹ کی تھی، پھر کہتے ہیں وہاں ہی خیمے آپ لگائیں، وہاں بھی کریں، آپ رہ سکتے ہیں وہاں، گولہ باری ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، بھینسیں بکریاں، ہر چیز ہے، تو بوڑھے آدمی کہاں جائیں؟ جی سر ہمارا وہاں پہ جو مین مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، یہاں 55 کلومیٹر اوے ہم DHQ میں آئے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس بندے کو کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں فرسٹ ایڈ کا پرابلم ہے، وہاں ڈسپینسری ہے لیکن ادویات نہیں ہے۔ فاروق قادر صاحب یا جو سول انتظامیہ ہے وہ صرف اخبارات کی حد تک ہے کہ یہ ہائی الرٹ ہے، وہ کیسے ہائی الرٹ ہے کہ وہاں پہ ایمبولینس نہیں جا سکتی، وہاں پہ زخمیوں کو پہنچانے کے لیے یہاں 3 گھنٹے لگتے ہیں، کنوینس نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، تو کیا جو سول انتظامیہ وہ ہائی الرٹ ہے؟
उसने आई अलर्ट। आप क्या समझते हैं कि कल से फायरिंग जारी है तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा एम्बुलेंस या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई? ये जो एम्बुलेंस है ये हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे शामिल करके लिए ये वक्ती निज़ाम चलाने के लिए। और जब फिसलन हो जाती बारिश में फिसलन हो जाती है तो ये 4x2 एम्बुलेंस है, ये दाएं पे नहीं जा सकती क्योंकि रोड कच्ची है। रोड ना होने के वजह से हमारे मरीज़ यहाँ पहुँचने तक डेथ हो जाते हैं। जिस तरह केल और लीपा में 4x4 एम्बुलेंसेज उधर मुहैया की जा रही हैं, ऐसी एम्बुलेंस हमें मुहैया की जाए और फर्स्ट एड के लिए उधर डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। जी 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 2005 में हमने अपनी एम्बुलेंस अपनी मदद आपके तहत किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 50,000 दिया तो एम्बुलेंस ली है। और गवर्नमेंट अभी तक ऐलान ही करती है कि हम जो सिविलियन आदमी हैं बॉर्डर पर रहने वाले कंट्रोल लाइन पर वो उनके लिए बैंकर बनाएंगे, मगर ना बैंकर बनाए हैं ना वो हमें मुतबादल जगह देते हैं जहां हम अपने बच्चों को संभाल सकें। इसलिए हम आज तंग होकर बोल रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि या तो हमें शेल प्रूफ बैंकर बना के दे तो या हमारा मुतबादल बंदोबस्त दे, 4-4 मरले जगह दे, कहीं जंगल में दे दूर पड़ा जहाँ लें। तो आपकी आबादी कितनी है क्या वहाँ पर जहाँ फायरिंग हो रही है? आबादी बहुत हैं, 4-5 गाँव हैं पूरे बॉर्डर के साथ हैं। लेकिन आज यहाँ पहुँचने का अस्पताल हम बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। अभी एक मिनट, आप अस्पताल बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। यहाँ वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं, वो वहाँ ताला लगा हुआ है। अभी इमरजेंसी डॉक्टर सर्जन के पास गए, यहाँ डॉक्टर नहीं है कि यहाँ पर अस्पताल की ये सूरत है। उधर गए हैं, उनने बोला कि अभी हम जा रहे थे मंगला, हमने बोले सीरियस मरीज था यहाँ लेकर आए। अभी यहाँ पहले वहाँ पहुँचे तो उधर कोई भाई वो देखा है, चेक किया, फिर चले अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाओ, सब अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर आए, यहाँ ताला लगा हुआ है। फिर एक हमारे आपके अखबार में उनने फ़ोन किया MS को, भाई यहाँ ताला लगा हुआ है। उन्हें प्राइवेट वहाँ से डॉक्टर पांडे साहब को फ़ोन किया, जाओ आप जाकर चेक करो। वो आए, अभी अल्ट्रासाउंड किया, अभी यहाँ पहुँचे भाई फौरी तो ले जाओ इमरजेंसी में, वहाँ सर्जन डॉक्टर बैठे हैं ऑपरेशन के। अभी यहाँ पहुँचे, यहाँ कोई डॉक्टर कुछ नहीं। फायर किस जगह लगा उनको? ये पेट में लगा है। जी 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 ये बंदा याद रखे पहले भी ज़ख्मी है शेल से, इसके बाजू को शेल लगा था, ये एडमिट रहा है। इसका ट्रीटमेंट के बाद ये घर गया और ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने भैंसों को जंगल में छोड़ने के लिए गया तो दुश्मन ने सामने से जो है इसको हिट कर दिया। जी नाज़रीन, जैसे कि बॉर्डर लाइन में जो फायरिंग जारी है और जो इंडिया की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही है बॉर्डर लाइन की, यहाँ पर जो मीरपुर में काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो करमतुल्लाह साहब के जो चाहने वाले हैं, वो शदीद गम गुस्से में पाए जाते हैं। उनका यही कहना है कि हमें वहाँ पर सहूलियात नहीं दी गई, जितना बड़ा हमारा गाँव है एम्बुलेंस नहीं दी गई, हमारी रोडें टूटी फूटी हैं। फ़ारूक हैदर साहब को चाहिए इस बात का जल्द से जल्द नोटिस लें।